بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیطان دشمن ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس میں ہمیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی دشمنی جس راستے سے نکال سکتا ہے اس راستے سے وہ نکالے گا، اور وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی چھٹی نہیں لیتا ہے، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں لگتی، بیماری پروف ہے وہ۔ اس کے اوپر ہارٹ اٹیک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہے۔ لیکن سب کو ہارٹ اٹیک آئے، سب اسپتال میں جائیں، سب دواؤں کے محتاج بنے، اور وہ دوائیں جس سے بہت جلدی ریلیف ملتا ہے، کھایا اور سر کا درد غائب۔ یہ کھایا اور سر کا درد غائب تو ہو گیا، لیکن یہ کہیں اور جا کر 2-4 بیماریاں لگا دیتا ہے۔ نزلہ ٹھیک، بخار ٹھیک، بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ایسی دوائیاں کھا کر۔ باڈی کا ایسا نظام بنایا اللہ نے، یہ جسم کا نظام بنایا ہے کہ اسے نزلے اور بخار کی وجہ سے جب نزلہ بہنا شروع ہوتا ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں کو باہر کرتا ہے۔ اور جیسے کوئی جنتی آدمی ہے، جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا جبکہ اس کے گناہ جہنم میں ڈال کر، گرم گھر میں ڈال کر دھل نہیں جائیں گے، جب تک جنت میں نہیں جائے گا۔ ہے جنت میں جانے والا، لیکن جہنم میں ڈال کر اس کی گرمی سے اس کے گناہ دھلے جائیں گے، پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایسا بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بخار بھیج کر، گرمی بڑھا کر جسم کی جسمانی نفع تو بہت سارا پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے اعضاء سر سے پاؤں تک گناہوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس بخار کی وجہ سے وہ جلد ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ شیطان یہ سب مسئلے جانتا ہے، اس لیے وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے ایسی گولیاں کھا لے جس سے اس کا نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور بیماری جو نکلنے کے لیے نزلہ بھیجا تھا اللہ پاک نے، جو ناک کے ذریعے پانی نکل کر وہ بیماری ختم ہوتی، تو وہ ختم نہ ہو بلکہ وہ بیماری اندر دب جائے، اور ان گولیوں کی وجہ سے نئی بیماریاں اور لگ جائیں۔ لیکن انسان جلد باز ہے، وہ فوراً نفع دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان بہت ہوشیار ہے، وہ فوراً بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور ایسی بنیاد ڈالتا ہے کہ جب عمر 40 سال کی ہو جائے گی تب نقصان ہوگا، 50 کی ہوگی تو نقصان ہوگا، اور ابھی تو جو پہلے 40 میں نقصان ہوتا تھا اب تو 20 میں ہی نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں معلوم تو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہماری عادت کسی چیز کے پوچھنے کی نہیں ہے، نہ ماں باپ کو خبر، نہ بچوں کو خبر، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اللہ موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یہ جسم جب بیکار ہو جائے گا اور بیماریاں لگتی ہیں تو چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی کل سے جب تمہارا پیٹ خراب ہوا ہے یہ گولی کھا کر، جب سے بشاشت محسوس ہوتی ہے یا بات میں چڑچڑا پن اور غصہ آ رہا ہے؟ بات پہ چڑچڑا پن آ رہا ہے، ایک دم کچھ کر ہی نہیں کرتا، کچھ کرنے کا من نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے، چپ چاپ چل کے سو جاؤ۔ تو یہ غصہ، کچھ نہ کرنے کا من، یہ نقصان۔ اس لیے کہ عمر تو کرنے کی ہے، موقع تو کرنے کا ہے، جوان ہو تو اس وقت کچھ نہ کرنے کا من چلنا، غصہ آنا، ہر اچھی بات خراب لگنا، نتیجہ ہوگا کہ اخلاق برے ہوں گے، اور جنت میں جانے کے لیے
دو باتیں جو پچھلی کلپ میں آئی تھی، ایک زبان کی حفاظت کر لے آدمی اور خوش اخلاق بن جائے تو جنت کی ضمانت ہے. یعنی خوش اخلاقی اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی نے پوچھا، کتاب کی بات سناتا ہوں، کہ ایک عورت ہے جو بہت نماز روزے کرتی ہے، اور بہت سی عورتیں ملیں گی جو ان کا نماز روزے میں بڑا اہتمام ہے، بلکہ جب ساس بن جاتی ہیں تب تو کیا پوچھنا، تب تو عصر سے لے کے مغرب تک مصلی ہی رہتا ہے. کیوں؟ کھانا پکانے کا وقت ہے، اگر مصلی پہ بیٹھی رہیں گی تو بہو بولے گی بھی نہیں کہ اماں کو کیوں ڈسٹرب کرے گی، اس لیے کہ اماں تو مصلی پر ہیں. اس لیے لے کے تسبیح بیٹھ کے آرام سے تسبیح ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، دل میں کسی اور سے بات ہوتی ہے، کسی نامحرم کی بات نہیں ہے. مخلوق میں الجھنا، کس نے کیا کہا تھا، کس نے کیا کیا تھا. ہر ساس اماں ایسی نہیں ہوتی، لیکن بہت سی ایسی ہی ہیں اس وقت. کچن بہو کے حوالے، کیچن خود اپنے پاس، جس کباڑ نے مال رکھا ہے اس کی کیچن اپنے پاس، جس کچن میں مشقت ہوتی ہے وہ کچن بہو کے حوالے. تو ایک عورت جو بہت مصلی پہ رہتی، بہت نماز روزہ کرتی، بہت عبادت کرتی، لیکن کتاب کی بات یہ ہے، مفہوم ہماری زبان میں، کہ پوچھا گیا کہ ایسی عورت ہے لیکن بہت بد اخلاق ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہ سنایا گیا کہ جہنمی ہے. اور ایک عورت نماز روزے بہت نہیں کرتی، بہت سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز روزے فرض وغیرہ چھوڑتی، نہیں، نفلی عبادتیں بہت نہیں کرتی، لیکن بہت با اخلاق ہے. اس لیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا گیا کہ جنت میں جائے گی. اس لیے ایسی دوائیاں ایسے چھوٹے چھوٹے مرض میں کھا کر، جہاں بہت ہی مجبوری ہے کہ اب اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دوائیوں کے مرض کے ٹھیک ہونے میں سب سے بڑا الٹرنیٹ جو ہے وہ صبر ہے اور جلد بازی نہیں ہے، اور وہ تدبیر جس سے نقصان نہ ہو سکے وہ تدبیر ہے. نقصان سے بچنا، یہ کوئی بھی عقل مند اس سے کوئی نقصان چاہتے ہو تو کہے گا نہیں، نقصان سے بچنا چاہتا ہوں. لیکن آخر ہمیں اپنے جسم کے بارے میں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کرے ہم سب یہ بات سمجھنے والے بن جائیں کہ یہ شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہے وہ ہمارا جسمانی بہت بڑا نقصان کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جسمانی نقصان سے بتاؤ نا، 2-3 دن گولیاں کھا لیا تو بد اخلاق بن گئے نا. تم ہی کہہ رہے ہو نا، چڑچڑاپن آ گیا، غصہ آ رہا ہے، کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے. اب اگر اپنی دکان پر ایسی بد اخلاقی اور بے دلی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پہلے تو باپ دیکھے گا تو بولے گا کیا ہوا؟ ارے گراہک آیا اٹینڈ کرنا. اب گراہک اٹینڈ کرنے کے ٹائم بھی وہ چڑچڑاپن ہے، غصہ آیا تو غصے میں بات کیا تو پھر باپ بولے گا بھائی گراہک سے ایسے غصے میں بات کرتے کیا؟ تو بد اخلاقی سے روزی بھی کم ہو جائے گی. اس لیے گراہک پیسے دے کے لیتا ہے، گراہک کوئی مفت میں لے کے نہیں جاتا، گراہک مفت میں لے کے نہیں جاتا. میری عمر شاید 15-16 کی رہی ہوگی، تقریباً اتنی رہی ہوگی، اور میں ابا کے ساتھ دکان پر جایا کرتا تھا. ابا نے مجھے بہت بچپنے سے، چھوٹے پن سے دکان پر ساتھ میں بیٹھایا ہے، اور اس لیے درمیان میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی اولاد کو اپنے سے جدا نہ کرو اور نہ غصہ کرو. جو سمجھانا ہے پیار سے سمجھاؤ، اپنے ساتھ لگائے رہو، اور اس کو اتنا پیار دے دو کہ وہ ابا کے بغیر رہ نہ سکے، تاکہ دکان پہ بھی ساتھ میں رہے اور گھر پہ بھی ساتھ میں رہے اور تربیت کا خوب موقع ملے، ہر چھوٹی بڑی بات اسے سکھائی جا سکے. اور یہی بیماریوں نے چڑچڑا پن پیدا کیا. تو گھر میں جب آدمی بیمار پڑا رہتا ہے، بیمار کیا، یہ سردی بخار نزلہ 2 گولی کھایا اور پہلے تو پیٹ خراب ہوا، جب پیٹ خراب ہوا تو اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے، چڑچڑاپن آیا، غصہ آیا، بد زبانی بد کلامی ہوئی. اب وہ بچے پہ ڈانٹ ڈپٹ، گھر میں بچے بھی دور، بیوی بھی دور، اماں ابا بھی ناراض، سارے کے سارے ناراض ہیں. وہی 2 گولی جو 2-4 دن کھائی گئی.
خیر، تو ابا مجھے لے کے جاتے دکان پر. چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا جب سے لے کے جاتے. میں سوچتا ہوں شاید میں 8-9 سال کا رہا ہوں گا. دکان مکان سے ایک 5 منٹ 7 منٹ کے راستے پہ تھی، اور مہمان بہت آیا کرتے تھے. تو پہلے دکان پہ ہی آتے، پھر ابا کے ساتھ گھر جاتے. تو دکان بند کر کے پھر مہمان ابا کے ساتھ چل رہے تھے اور میں بھی چل رہا تھا. تو میں اتنا چھوٹا تھا، بتا اتنی کم عمر تھی، 8-9 سال رہی ہوگی. تو میں آگے آگے چل رہا تھا، ابا یہ لوگ پیچھے پیچھے تھے. ابا نے مجھے بلایا، مجھے جگہ بھی یاد ہے اور بات بھی یاد ہے. شکیل، بڑوں کے آگے نہیں چلتے بیٹے. ہمیں یاد ہے ابھی تک ہمارے ابا نے اتنی محبت سے سمجھایا ہے، کبھی غصہ کیا ہی نہیں، ہر بات کو پیار سے سمجھایا. تو میں جب 14-15 کا رہا ہوں گا تو میں دکان کا کام دھندا سنبھالنے لگا تھا. اتنا تو سیکھ گیا تھا. اس لیے کہتا ہوں کہ تم دکان میں بیٹھ کے اس طرح سے نہ رہو کہ تم سیٹ بن کے بیٹھے ہو، نوکر کام کر رہے ہیں. تم اپنی دکان کے نوکر بن جاؤ گے تو سیٹ بنے رہو گے، اور سیٹ بن کے بیٹھو گے تو سیٹ نہیں بن سکتے. ہاں، باپ کی میراث میں دھندا مل جائے اور تم نے کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کر سکتے. خیر، یہ بیچ میں اور باتیں آ رہی ہیں، کام کی ہیں. تو اناج کا دھندا تھا، اور ہمارے ابا بہت نیک نام تھے، سچ بولتے تھے، سچ کا دھندا کرتے تھے. ہر گراہک کو بہت اطمینان رہتا تھا کہ یہاں کوئی چوری بےمانی نہیں، وزن میں کمی نہیں، کچھ بتانا کچھ اور دینا ایسا کام نہیں. بہت ایمانداری کے ساتھ دھندا ہوا، اس لیے خوب برکتیں تھیں. ہاں، برکت کا زمانہ تو ہم نے دیکھا ہے. وہ بہرحال ایک گراہک نے چاول مانگا، تو چاول ہم لوگ کیا گونی میں رکھ کے، وہ پیکٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، اور گونی میں سے بھی نکال کے دینا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ ہمارے بہت گراہک ہوتے تھے. تو بڑا ترازو ہوتا تھا، اس پہ اٹھا کے 5 کلو 10 کلو ایک ساتھ تولنا پڑتا تھا. تو چاول کے ڈھیر لگائے جاتے تھے، ایسی سب اناج کے ڈھیر لگاتے تھے. وہ شام تک الحمدللہ تقریباً اکثر سب بک ہی جایا کرتا تھا. اس لیے وہ ایک گونی 2 گونی ایسا نہیں کہ گونی میں ڈال کر نکال ہی نہیں سکتے تھے، وزن ہی نہیں کر سکتے تھے، اتنے کسٹمر ہوتے تھے. بہت بڑا ترازو ہوتا تھا. تو اس میں ایک گراہک چاول چاہیے تھا تو میں دے رہا تھا اسے. تو وہ گراہک اوپر سے ہاتھ مار رہا تھا. تو اوپر سے ہاتھ مار کے ڈھیری میں سے نکالتے ہیں جب اس ڈھیر میں سے، تو بڑے بڑے چاول آ جاتے، چھوٹے نیچے رہ جاتے ہیں. تو وہ چاہ رہا تھا میں اس طرح سے نکالوں. ہر طرح کے کسٹمر ہوتے ہیں. اور ابا دیکھ رہے تھے میری طرف، اور آدمی لوگ بھی کام کرتے تھے، وہ بھی وزن کرتے تھے. تو میں نے اس سے کہا تم ایسا مانگو گے تو میں نہیں دوں گا. یہ کیا میرا چھوٹا چھوٹا کون لے کر جائے گا؟ یہ تو پورا چاول ایک ہے، اس میں سے تم بڑے بڑے اس طرح سے ہاتھ مار کے نکالو گے تو نہیں دوں گا. میں نے ایسے جملے سے کہا. ابا نے اسی وقت کہا بیٹا دے دے اس کو، جیسے مانگ رہا ویسا دے دے، اپنا شام تک کچھ بچتا نہیں. اور تو میری ایک بات سن لے بیٹا، ہم لوگ جو چیز 15 آنے کی لاتے ہیں، اس وقت آنا چلتا تھا، 15 آنے کی لاتے ہیں، یہ آدمی ہمیں 16 آنے دے کر جاتا ہے. ایک آنا نفع ملتا ہے اپنے کو. اور جب تو نفع والے کے ساتھ، جس سے ایک آنا نفع ملتا ہے، جب تو اس سے ایسی بات کرے گا تو بتانا تو کیسے کام کرے گا. کتنی بڑی بد اخلاقی کی بات ہے بیٹا، جس سے نفع ملتا ہے اس سے اتنی تیز بات کرنا. مجھے اب تک یاد ہے، میں 14-15 سال کی عمر کا سبق ہے ابا کا یہ. اس لیے شیطان جانتا ہے کہ چڑچڑا پن پیدا کر کے اسے ایسی دوائیاں کھلاؤ کہ بیمار رہے، ایک بیماری ختم ہو 3-4 بیماریاں لگ جائیں، اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ بد اخلاق بن جائے. اور بد اخلاق کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے اٹھا کے دیکھو کہ کیا ہوتے ہیں. کتاب پڑھو، پڑھتے ہی ہو، دیکھ لو. اور با اخلاق کے لیے تو ایک تیر سے کتنے شکار کرتا ہے شیطان. جس میں ایک مرض پیدا ہوا، 2 مرض پیدا ہوا، اس کے لیے ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو 12 دن تک بخار رہا، نزلہ رہا. ڈاکٹر ہمارے داماد ہیں، کہہ رہے تھے ایسی گولیاں کھا لو. میں بالکل نہیں کھاؤں گا. جوشاندہ پلا دو، کاڑھا پلا دو. اچھا ہو گیا، میں الحمدللہ اچھا ہو گیا. نہ مجھے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی. اس لیے اس مضمون پہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے. سب کو میں اس وقت فون لگا کہ کسی سے بات نہیں کرتا. میرے پاس ٹائم کدھر ہے؟ ویسے میں بیمار آدمی ہوں،
لیکن بیماری میں اپنا کام کرتا ہی رہتا ہوں، میں بیکار ایک سیکنڈ نہیں بیٹھتا۔ میں نے اتنی لمبی بات جو کیا ہے، یہ بیٹا تم سے محبت ہے، ملاقات کے لیے منع کرتا ہوں، الگ بات ہے، وہ میری تمہاری مصلحت ہے، میری طبیعت کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا، کسی سے بات مت کرو، ملاقات مت کرو، فون بند کرو اور شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ اور میں جاؤں گا بھی، صحت کے لیے سفر کرنا تو ضروری ہے میرے لیے، ڈاکٹر کا حکم ہے، تو تھوڑا سا لائق ہو جاؤں تو چلا جاؤں گا انشاءاللہ میں، اور وہاں بھی جا کے کام ہی کرتا ہوں، بیکار نہیں رہتا جہاں جاتا ہوں۔ ہمارا کوئی دین کا ایک شعبہ نہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے کام ہیں سب ہمارے کام ہیں، اور جس کام کو انہوں نے کیا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، ہمیں دکھتا چھوٹا ہے، جس چھوٹے کام پر اللہ نیکی دیتا ہو چھوٹا کام ہو تو بہت بڑا کام ہے، جن نیکیوں کی بنیاد پر جنت ملتی ہو وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز نیکی ہے۔ اس لیے میں نے کچھ بات کہا، صحت کی بہت حفاظت کرو، شیطان دشمن ہے، کچھ کرنا ہو تو پوچھ کر کرو، میسج بھیج دیا کرو، میں میرے موقع سے جواب دے دوں گا، اس لیے کہ فون پر بات کرنا میرے لیے فوراً فون اٹھانا مشکل ہے، اس لیے پوچھا کرو چھوٹی بڑی بات۔ اللہ موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی صحت کی بربادی جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں بچا لے، اور شیطان کے تمام چھوٹے بڑے دھوکوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے اور پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔